الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد. وبعد، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر ملا کامل را رہنما. میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یونس سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سن کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی خبردار، توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، کہ خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے اولیاء صالحین پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. عزیز دوستو، یہ آیت کریمہ اولیاء کی شان میں اللہ نے اتاری. نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار ساتھی جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ سارے اللہ کے اولیاء صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں.
اور عزیز دوستو اس حدیث کے اندر الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ تو جو اللہ کا دوست ہے یعنی علماء کرام جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، علماء صالحین اور جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ اللہ کے اولیاء صالحین ہیں۔ عزیز دوستو اللہ نے ان کی پہچان عطا فرما دی کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر تمام عادات مذمومہ کو ختم کر دیا، عادات مذمومہ کو ختم کیا۔ انہوں نے چغلی، غیبت اور اس طرح کی جتنی بھی عادات ہیں، خیانت کرنا، چغلی کرنا، بدکاری کرنا، بدنگاہی کرنا، ان چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ جب یہ محفوظ کر لیا تو قرآن پاک سے ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ اللہ سے ڈرو وہ تم کو سکھا دے گا۔ عزیز دوستو کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور پھر ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ عزیز دوستو حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ ایک عام حدیث ہوتی جو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو تو ان کو حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب آیا کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن وہ ہے جو نمازوں میں تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی اللہ کی جانب سے ہو، من جانب اللہ ہو، اور جو اس کے الفاظ ہوں وہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہوں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم نمازوں میں کرتے ہیں لیکن حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے۔ عزیز دوستو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو عزیز دوستو جب اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ جو میرے اولیاء صالحین کے ساتھ دشمنی لے لیتے ہیں ان کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، جو ولیوں کے ساتھ محبت کر لے ان کا کیا عالم ہوگا، جو ولی سے دوستی کر لے، اس کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس سے کے پاس جو ہے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ عزیز دوستو اللہ کی ولایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ التقوی ہوا اقوی، تقوی جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، اور بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ بحب شیء احب الی مما افترضته الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرض کی تکمیل کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ مما افترضته الیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ السَّمْعَ
الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کچھ کرتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کر لیتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی قرب کا مصداق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو عزیز دوستو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس حدیث کے مصداق جو ہے بہت سے اولیاء صالحین ہیں کہ وہ جو اللہ کی قرب کا مصداق ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہ فرما دیتا ہے، وہ جیسا کہتے ہیں اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جو تقویٰ ہے اس کے جو ہے وہ درجات ہیں، ایک ہے عوام کا تقویٰ۔ عوام کا تقویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسلام کے جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ جو ہے تمام گناہوں سے بچے رہیں تو اللہ اور شرک سے بچے رہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، انہیں چاہیے کہ وہ لازم پکڑ لے، تقویٰ اختیار کرے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ خواص ہے۔ خواص کا تقویٰ کیا ہے؟ ان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لمثوبۃ من عند اللہ، اگر وہ اس طرح کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اچھا ثواب ملے گا، بہت ہی اچھا ثواب ملے گا۔ لیکن جو اخص الاخواص کا تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور ہو جائے جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر۔ خواص الخواص کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایمان لے اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے اور نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے اور پھر برائیوں سے بچے رہیں، تو وہ جو ہے خواص الخواص کا تقویٰ ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہیں۔ لیکن جو اخص الخواص کا تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہیں جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ ان کے پاس ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ بہت زیادہ گھنا تھا، اتنے زیادہ درخت تھے کہ بہت زیادہ گھنا ہو گیا تھا کہ وہ صحابی اس اپنے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے وہاں سے ایک درخت سے فاختہ اڑی، اور وہ فاختہ اڑنے کے لیے وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی لیکن اسے رستہ نہ ملا باہر نکلنے کا۔ آخر وہ دوبارہ واپس ہو کے وہیں پر آ گئے جہاں پر وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صحابی کے نماز پڑھتے ہوئے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو باغ دیا ہے اس قدر گھنا ہے، میرے پاس اتنے زیادہ بڑا باغ ہو گیا کہ اتنا وہ گھنا ہے کہ فاختہ کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملا۔ تو عزیز دوستو جب انہوں نے نماز مکمل کی تو ان کے دل نے ملامت کیا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے فاختہ نے تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا کہ تو نے اپنے باغ کے بارے میں تجھے اتنا فخر محسوس ہونے لگ گیا کہ تیرا باغ اتنا گنا ہو گیا ہے کہ فاختہ کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملا۔ تو انہوں نے وہ باغ جو ہے ان کے دل نے جب یہ ملامت کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میرا پاس اللہ نے مجھے ایک باغ عطا فرمایا ہے، کھجوروں کے درخت ہیں اس کے
آپ جسے چاہیں دینا چاہیں دے دیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ یہ ہے اخص اور خواص کا تقویٰ کہ وہ ہر اس چیز کو جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتے تو وہ اس سے دور ہٹا دیتے ہیں، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ انہیں اولاد کی محبت اور اپنے رشتہ داروں کی محبت اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنے بھی اللہ اولیاء صالحین کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ نے ہر کسی کی زندگی میں بارے میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد میں وہ مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہوں کے بیٹے تھے۔ آپ نے جب شکار کے لیے نکلے، شکار کی طرف تیر پھینکنے لگے تھے کہ آپ کو آواز آئی کہ اے ابراہیم، اس جانور جو اس کو تیر پھینکنے لگے وہ ہرنی بولی، کیا ابراہیم تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم شکار کھیلو؟ فوراً جو ہے تیر پھینک دیا اور جو ہے اپنا لباس اتار کر اپنے غلام کو دیا، اس کو وہ اس کا لباس جو صوف کا تھا وہ خود پہن لیا اور اس کو کہا کہ تم یہ لے کر یہ جو گھوڑا ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہیں سب لے جاؤ، مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میرا پیچھا بھی مت کرنا، اور خود جنگل میں چلے گئے اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اتنی عبادت کی کہ یہاں تک کہ آپ کے ماموں کا ایک دفعہ ذکر ہوا اور آپ کو ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم ایک کتے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں اور ایک لقمہ اپنے جو ہے اس کتے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کے ماموں کا جب وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ مقام اچھا ہے، یہ وہ مقام اچھا تھا جہاں تم بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب یہ سنا، جب انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو عزیز دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم جب کتے کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کے پاس ایک سوئی تھی، ایک سوئی تھی۔ آپ نے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی، وہ سوئی سمندر میں پھینکی۔ جب سمندر میں پھینکی تو آپ نے مچھلیوں سے کہا میری سوئی لے کر آؤ، سوئی لاؤ۔ مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی، مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں لے کر نمودار ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ مچھلیوں مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اپنی سوئی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک مچھلی پھر نکلی، اس کے منہ کے اندر آپ کی سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی پکڑ لی اور پھر اپنے ماموں سے کہا کہ یہ مقام اچھا ہے یا وہ مقام اچھا تھا۔ جب اللہ کے صالحین، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی کل کا مصداق ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی سن رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اے علی افا بجنون بھی عمر، وہ حضرت عمر بن خطاب کو کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، کیونکہ یہاں پر ساریہ ہے ہی نہیں، ساریہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، ساریہ تو چین کے پاس وہاں پر جہاد کرنے گیا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ حضرت عمر، حضرت علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس شخص سے فرمایا اس کو کہنا ہوا امیر المومنین، خاموش ہو جا کیونکہ وہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ کچھ چند مہینے کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت ساریہ جو ہے وہاں سے تشریف لائے۔ آپ جب مدینہ میں آئے کسی نے آپ سے پوچھا کیا ساریہ تمہارے ساتھ کوئی غریب واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ ہاں پیش آیا۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، میں پہاڑ پر تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی میں نے آواز سنی۔ آپ مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ جب میں نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن ہم پر حملہ ہونے والا تھا اور ہم نے اس پر پہلے حملہ کر کے نصف نابود کر دیا۔ یہ اللہ کی قرب کے مصداق ہے، یہی اس حدیث کے مصداق ہے کہ جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی سماعت ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر مدینہ میں تشریف فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ جو ہے چائنا تک کام کر رہی ہے، چائنا تک آپ کی نگاہ کام
لوگ جو ہیں وہ ولیوں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ علم سکھا دیا جو آپ کو علم نہ تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں. تو آپ کا تو عالم یہ تو ہے موقع خدمت گاروں کا مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے چائنا کے اندر جہاد بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا قرب ہے. اور پھر دیکھیں نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اولیاء کا فیضان ہے, اللہ کے اولیاء کا یہ صدقہ ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان اولیاء کی فیضان کی بدولت ہے کہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری آپ جب اس جگہ پر تشریف لائے آپ نے جو ہے دین اسلام کی اس قدر خدمت کی کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا. معین الدین چشتی اجمیری آپ جو ہے مدینہ شریف سے تشریف لائے, آپ کو حکم ہوا کہ ہندوستان میں جائیں. آپ جب وہاں پر آئے آپ کی نگاہ نے وہ کام کیا کہ جو آپ کی طرف دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا, وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا. یہی معین الدین چشتی اجمیری جب داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر پر آ کر چلا کرتے ہیں, وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور فیضان چاہتے ہیں, لیکن جب فیضان نہ ملا, جب جانے لگے تو داتا گنج بخش علی حجویری نے انہیں وہ فیضان عطا کیا کہ خود ہی بول اٹھے, کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر ملا کامل را رہنما. عزیز دوستو یہ اللہ کے اولیاء کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں قرب عطا فرما دیتا ہے پھر ان کی نگاہ وہ کام کرتی ہے جو بڑوں کی نگاہ نہیں کر سکتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ گورنر حضرت عمر بن عاص مدینہ کے اندر گورنر ہے. وہاں پر دریائے نیل بہتا تھا. یہ کیا ہوا کہ اچانک جو ہے دریائے نیل جو ہے اس نے بہنا چھوڑ دیا. توجہ, دریائے نیل نے بہنا چھوڑ دیا. تو مصر کے لوگ کیا کرتے تھے, مصر کے لوگ جو ہے ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے اور وہ لڑکی تلاش کرنے کے بعد اس لڑکی کو دریا کی نظر کر دیتے, دریا میں پھینک دیتے تو دریا چلنے لگ جاتا. جب مسلمان اسلام پھیلا اور مصر میں اسلام پہنچ گیا, وہاں پر حضرت عمر بن عاص جو مسلمانوں کے گورنر ہیں اور آپ کو حضرت عمر فاروق نے مصر پر گورنر بنایا ہے, آپ نے جب یہ دیکھا آپ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ خبردار کسی لڑکی کو ڈالنے کی کوشش کی, میں امیر المومنین کو خط لکھتا ہوں. انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. جب خط پہنچا تو آپ نے جب خط کو پڑھا تو آپ نے اس کے جواب کے اندر لکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا, آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا اور اس کے اوپر کیا لکھا کہ اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو آج کے بعد مت رکنا. وہی رکا, وہ جو ہے حضرت عمر بن عاص کے پاس جب واپس پہنچا تو حضرت عمر بن عاص اس رکے کو لے کر دریا نیل کے پاس آئے اور وہ رکا دریا نیل میں ڈالا. تو پھر وہ دریا نیل کا یہ حال ہوا کہ دریا نیل ایسے چلا کہ آج تک چلتا آ رہا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عزیز دوستو یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کچھ کرتے ہیں, اور ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. اگر میرا ولی وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کر لے تو میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں, میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں.
وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ چاہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تقوی یہی ہے کہ تقوی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ نہ پائے کہ جہاں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پائے جہاں اس نے اسے پانے کا حکم دیا۔ یہ تقوی ہے۔ فتویٰ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کر لیں، لیکن تقویٰ کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کریں۔ اس کی زندہ مثال حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس بشر حافی کی ہمشیرہ، حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے افتاء میں آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، اے امام، میں چرخہ کاٹتی ہوں اور اس سے دھاگا بناتی ہوں، لیکن جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو دھاگا اچھا نہیں بنتا، لیکن جب شاہی قافلے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں روشنیاں ہوتی ہیں، ان کی روشنیوں میں جو میں چرخہ کاٹتی ہوں اس سے دھاگا بڑا اچھا بنتا ہے۔ اے امام، کیا میرے لیے وہ دھاگا بیچ کر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے ایک دفعہ اپنا چہرہ اٹھایا اور فرمایا کہ خاتون، جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا خاتون، اگر دنیا کی کوئی دوسری عورت ہوتی تو اس کے لیے جائز ہوتا، لیکن تیرے لیے ناجائز ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ اس چیز سے بھی دور ہو جاتے ہیں جس کے اندر شبہہ پیدا ہو جائے، اس چیز سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم حرام میں واقع ہو جائیں۔ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ الا فان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ہر چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے، لیکن اس کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے دور کیا جاتا ہے، کوئی کیمیکل لگا کر دور کیا جاتا ہے۔ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے، اللہ کی اشیاء سے غافل ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور جو دل کا زنگ ہے وہ کس طرح دور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے۔ اللہ کے اولیاء صالحین کو اللہ تعالیٰ وہ قرب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ نور محمدی کی تجلیات جب ان کے دلوں پر پڑتی ہیں، پھر وہ اپنے مریدوں کو وہ فیض پہنچاتے ہیں کہ انہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید جو ہے کسی جگہ ڈوب رہا ہو یا کسی مشکل میں ہو اور پھر وہ مجھے پکارے، اگر وہ شیر کے منہ میں بھی ہو تو میری مدد اس کو وہاں بھی پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں من یستمد فی حیاتہ تستمد فی بعد مماتہ، جس کی زندگی کے اندر مدد مانگنا اس سے جائز ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ حضرت
صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ کہتے تھے یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد ہماری مدد کو پہنچے، اے محمد ہماری مدد کو پہنچے، تو پھر انہیں مدد پہنچ جاتی تھی۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں جنگل ہو، اگر اس کا کوئی ملک و غم خوار نہ ہو اور وہ کسی مشکل میں پھنس جائے اور وہاں پر وہ کہے یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کی مدد وہاں پر بھی پہنچ جائے گی، اللہ کی مدد وہاں پر بھی پہنچ جائے گی۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن صبح تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جنگل میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا، ایک قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بابا سو رہا ہے، آ کر آپ کو ٹھوکر ماری، ان کے سردار نے آپ کو آ کر ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری تو آپ بیدار ہوئے، آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرماتے ہیں کہیں تمہارے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی میرے جسم سے، کہیں تمہارے پاؤں کو تکلیف تو نہیں پہنچ گئی میرے جسم سے، کیونکہ میرا جسم بڑا سخت ہے، تمہارا پاؤں بڑا نرم۔ اس کو دھچکا لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے گستاخی کر دی۔ کہا کہ حضور مجھے معاف فرما دے۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے، ہمارا قافلہ گزر رہا تھا۔ کہا کہ کدھر جانا ہے؟ کہا کہ محمد عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے۔ کہا کہ کون سا عربی؟ جس عربی کو میں جانتا ہوں اس کے تو 2 ڈیرے ہیں، جس عربی کو میں جانتا ہوں اس کے تو 2 ڈیرے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ جس عربی کا ہم نے سنا ہے اس کا تو ایک ہی ڈیرہ ہم نے سنا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈیرے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ سردار ان سے کہو کہ جو پرانا ڈیرہ ہے اس پہ پہنچا دو، تو اس نے کہا کہ پرانے